تورات کے ورقہ پڑھنے والے، آج صاحب تورات خود زمین پہ آ جائے، تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا اس میں سے جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا، جو غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ اور یہاں طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ بائبل میرے گھر کی ذاتی ہے اور میں اکثر اس سے تلاوت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ عیسائی ڈاکٹر فدا مسیحی کہتا ہے کہ اگر طاہر القادری جیسے اسلامی اسکالر اور ہمارے ڈاکٹر فرانسس جیسے عیسائی اسکالر کھڑے ہو جائیں تو پورے پاکستان کا کونا کونا روشن ہو جائے گا۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی مسجد میں یہ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے، ہم اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر عیسائیوں کا مین پادری ڈاکٹر فرانسس آیا اور اس نے کہا انجیل کا فرمان ہے مت ڈرو، ایک کرن ابھی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ مسلمانوں اس کو مانتے ہو، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں کہ انجیل مقدس کا فرمان ہے مت ڈرو، ڈو ناٹ بی افریڈ، مت ڈرو۔ ایک کرن ابھی ہے، ایک زندگی کا پیغام ابھی ہے، ایک روڈ میپ ہے، اور وہ ہے اللہ کی پاک ذات، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ہم سبھی مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ان نصارا کے ایمان اللہ پر اور اہل ایمان کا ایمان اللہ پر اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں سنیے، ہم اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، یہ عیسیٰ کو اس کا بیٹا گردانتے ہیں۔ اور اہل ایمان اللہ کے لیے ایسی کمزوریوں کی نسبت نہیں کرتے، وہ بیٹوں اور بیویوں سے پاک ہے۔ کہتا ہے جو میرے مسیحی عقیدے کے ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور بائبل میں ہے کہ دعا کے وقت دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھاؤ اور ساری امت کے لیے دعا کرو۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا ہو رہی ہے۔ دعا میں کیا کہتا ہے؟ اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ نہ عیسیٰ کا باپ ہے نہ کسی اور کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ مالک جنا گیا ہے، وہ اس ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ لیکن یہ قادری کی موجودگی میں یہ پادری میرے اللہ کی توہین کرتا ہے اور اللہ کو گالی دیتا ہے اور اس کی طرف یہ نسبت کرتا ہے کہ اے ہمارے باپ، عیسیٰ کے بھی باپ اور ہمارے بھی باپ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اسی مجلس کے اندر کوئی شخص اٹھ کر طاہر القادری کو گالی دے دیتا، یہ مجلس برقرار نہ رہتی۔ اگر کوئی طاہر القادری کو گالی دیتا یہ مجلس برباد ہو جاتی۔ لیکن افسوس اس نام نہاد دیندار لوگوں پر، اسلام نہاد اسلام کی ساتھ اپنی نسبت کرنے والوں کو، کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ پوری ہو، اور قادر مطلق اس باعزت اجتماع کو برکت بخش باپ، بیٹے اور روح القدس کے واسطے، یعنی تو باپ ہے، عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بشپ صاحب آئے ہم سر کھڑے ہوں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر۔ جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جسے ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور قادر مطلق خدا اس اجتماع کو برکت بخشے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک۔ یاد کر لیجئے اہل ایمان اہل کفر کے ان عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ان عقائد کو مان کر ان کے بغل گیر ہوتے ہیں،
ہم ایسے لوگوں کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور قرآن ہمیں اس کی اطلاع دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اے توحید والو، اے عقیدے والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے، یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر پہ لا کھڑا کریں گے۔ اور اللہ کی قسم، جو اس بات پہ راضی ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ عیسیٰ کا باپ ہے، اور اس کفر کا انکار نہ کرے، اس کفر پہ راضی رہے، وہ انہی جیسا کافر ہے جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اپنی مسجدوں کے دروازے ان اہل شرک کے لیے کھولنے والوں، کیا قرآن حکیم کی یہ آیت تمہارے پردہ سماج سے نہیں ٹکرائی کہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، یہ مسجدیں اللہ کی، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کی مسجدوں میں غیروں کو، اور یہاں پکارا جا رہا ہے، اے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے، تو ہمیں معاف کر، باپ، بیٹے اور روح القدس کے واسطے ہم عیسیٰ کو تیرا بیٹا مانتے ہیں۔ اور قرآن آواز لگا رہا ہے، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان کافروں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے۔ یاد کر لیجئے، اہل شرک کے اجتماعات میں شرکت کرنا، ان سے محبتیں کرنا، ان جیسے عقیدے رکھنا، ان کے راستوں پہ چلنا، یہ مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر کفر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال پہ دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ دین اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا۔ اللہ اتنے کو ماننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔